لیلۃ القدر ان عظیم راتوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بھی فرمایا، اللہ کے قرآن نے بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بھی اعلیٰ عبادت ہے۔ یہ اب احسان نہیں ہے اللہ کا، یہ کرم نہیں ہے اللہ کا کہ ایک رات کو 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ قرار دے دیا۔ سورۃ القدر جو میں نے پڑھی ہے، اس کا شان نزول دیکھیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پچھلی امتوں کا ذکر کیا۔ ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھی، عبادات بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے ان کا ذکر کیا امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ اعمال کی فکر کیا کرو، کوشش کیا کرو۔ پہلے لوگوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ اکرام کے مجمع میں آپ نے بنی اسرائیل کے عبادت کرنے والوں کا ذکر کیا، روزے رکھنے والوں کا ذکر کیا، مجاہدین کا ذکر فرمایا، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ایسے ہی عبادت کرنے والے بھی گزرے، 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتے رہے، رات کے وقت قیام کرتے رہے، رات کی تہجد کی نماز بھی ادا کرتے رہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو پانے کے لیے، اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ رات کو لمبا لمبا قیام بھی کرتے رہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے، اپنے رب کو منانے کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ میرے آقا نے ایسی عبادت کرنے والوں کا ذکر فرمایا، پھر یہ بھی ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں ایسے لوگ بھی گزرے 1000 مہینوں تک جنہوں نے روزے رکھے، مسلسل وہ روزہ رکھتے رہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ ان کا یہ بھوکا رہنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، ان کا پیاسا رہنا یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ان کے قیام کا ذکر فرمایا تاکہ اس امت کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے، نماز میں کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہو جائے۔ ان کی عبادت کا ذکر فرمایا تاکہ اس امت کو بھی ترغیب ہو جائے کہ ہم نے بھی عبادت کرنی ہے، ہم نے بھی اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے بھی اپنی رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ آپ نے ان کے روزوں کا ذکر فرمایا تاکہ یہ امت اس مہینے کی قدر کرنے والی بن جائے، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ جائے، اس مہینے کے دنوں کی قدر کرنے لگ جائے، اس کے راتوں کو قیمتی بنانے لگ جائے۔ آپ نے ان کے قیام کا ذکر بھی فرمایا، ان کی عبادت کا ذکر بھی فرمایا، ان کے روزوں کا ذکر بھی فرمایا، پھر آپ نے جہاد کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا ایسے عبادت کرنے والے بھی تھے، فرمایا جو رات کو عبادت کرنے والے، دن کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے لیے تلوار چلانے والے، روزے کی حالت میں وہ اللہ کے لیے جہاد بھی کیا کرتے تھے، اپنے رب کی رضا کے لیے لڑتے بھی تھے، اپنے رب کی رضا پانے کے لیے کفار کے مقابلے میں کھڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ گویا آپ نے ترغیب جہاد کی بھی ارشاد فرما دی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی ترغیب بھی دے دی، روزوں کی اہمیت بھی سمجھا دی، اللہ کے سامنے قیام کرنے کی ترغیب بھی دے دی، اور پھر ان کی عمروں کا ذکر فرمایا، 1000 مہینوں کا ذکر کیا۔ حضرات صحابہ کرام نے جب ان کی عبادت کے بارے میں سنا
سنا، ان کے قیام کے بارے میں سنا، ان کے روزوں کے بارے میں سنا، ان کے جہاد کے بارے میں سنا۔ وہ میری طرح نہیں تھے، وہ میری طرح کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، آپ کی طرح کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا، اپنی جان سے اسلام کو قبول کیا۔ اس لیے جب بھی کوئی بات فرمائی جاتی، میرے آقا کوئی تنبیہ فرماتے، ان کی روح کانپنے لگ جایا کرتی تھی، اپنی آخرت کی فکر کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ ہماری طرح جان نہیں چھڑایا کرتے تھے، ہماری طرح بات کو سننے کے بعد بھولنے کے عادی نہیں تھے، بلکہ آقا نے جو فرما دیا فوراً عمل کے لیے بھی تیار ہو گئے، فکر مندی بھی ظاہر کر دی۔ عرض کرنے لگے آقا آپ نے ان کی عمروں کا ذکر فرمایا، ان کی عبادات کا ذکر فرمایا، ان کے قیام کا ذکر فرمایا، ہزار ہزار مہینے جہاد کیا، ہزار مہینے تک وہ لڑتے رہے، ہزار مہینے تک وہ قیام کرتے رہے۔ عرض کرنے لگے آقا ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے، ہم ان کے اعمال کو کیسے پائیں گے، ان کے برابر کیسے ہوں گے، جنت میں ان سے اونچا درجہ کیسے ملے گا۔ جیسے ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں، صحابہ آخرت میں بڑھنے کی فکر کرتے تھے، اپنی قبر کی فکر کیا کرتے تھے، اپنی آخرت کی منزلوں کی فکر کرتے تھے، اپنی فکر کا اظہار کیا، اپنی تڑپ کا اظہار کر دیا۔ عرض کرنے لگے آقا پھر ہمارا کیا بنے گا، آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہماری تو عمریں بھی کم ہے، زندگی میں رمضان بھی کم ملے گا، نمازیں بھی کم ملیں گی، نیکی کرنے کا موقع بھی کم ملے گا، کیونکہ 14-15 سال کی عمر میں جا کے بچہ بالغ ہوگا، پھر اس کے اعمال کا آغاز ہوگا، 60-65 سال کی عمر کے بعد وہ چلا جائے گا، ٹوٹل عمر جو عمل کرنے کے لیے ملی وہ تو 40-45 سال ہوگی، باقی تو اس کا بچپن ہی گزر گیا ہے۔ آقا پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فکر کو دیکھا، اپنے صحابہ کی تڑپ کو دیکھا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے آقا جب بھی پریشان ہوا کرتے تھے، کبھی اپنے گھر کے لیے پریشان نہیں ہوئے، کبھی اولاد کے لیے پریشان نہیں ہوئے، کبھی قبیلے کی فکر میں پریشان نہیں ہوئے، کبھی کاروبار کے لیے پریشان نہیں ہوئے، کھانے پینے کے لیے پریشان نہیں ہوئے۔ 2 مہینے فاقے بھی رکھے ہیں، 2 مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا، پھر بھی فکر نہیں کرتے تھے، غم کے آثار چہرے پہ نظر نہیں آتے تھے، گھر میں آ کے پتہ چلتا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر بھی گھبرایا نہیں کرتے تھے، گھر میں آ کے پتہ چلتا پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہماری طرح گھبرایا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب امت کا معاملہ آتا، امت کی بخشش کا معاملہ آتا، امت کی کامیابی کا معاملہ آتا، امت کی درجات کا معاملہ آتا، امت کی نجات کا معاملہ آتا، میرے آقا پریشان ہو جایا کرتے تھے، میرے آقا غم زدہ ہو جایا کرتے تھے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میرے پروردگار، میرے صحابہ کا احساس بھی ہے، میری ہر امتی کا احساس بھی ہوگا، یہ آگے کیسے بڑھیں گے، ان کے لیے کیا بشارت ہوگی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جبرائیل جانا میرے حبیب کے پاس جا، میرا محبوب پریشان ہو گیا، میرا محبوب اپنی امت کے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے صحابہ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ رب بھی اپنے محبوب سے کتنی محبت کرنے والا، جب اس کا محبوب پریشان ہوتا ہے کبھی عرش اعظم پہ بلا کے دلاسے دیتا ہے، کبھی عرش بری پہ ملاقات کر کے دلاسے دیتا ہے، کبھی قرآن کے ذریعے سے تسلیاں دیتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا کتنا خیال کرتا ہے، امت کا غم دل میں بیٹھا ہوا ہے، امت کی فکر دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جا، دیر نہ کر، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور میرے محبوب
محبوب پہ جا کے میرے قرآن کی سورۃ القدر جا کے نازل کرو. ادھر سے سورۃ القدر نازل ہوگی، میرے محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. فکر تو امت کی ہے، فکر تو میری ہے، فکر تو آپ کی ہے، فکر تو آنے والوں کے لیے ہے، فکر تو اپنی امت کی نجات کی ہے، فکر تو اس امت کو کامیابی دلانے کے لیے ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اللہ کا سلام بھی عرض کر دیا. عرض کرنے لگے آقا اللہ نے آپ کی فکر کو بھی دیکھا، آپ کے صحابہ کی تڑپ کو بھی دیکھا. اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرما دی. فرمایا قرآن پاک اتر رہا ہے، کون سی سورت نازل ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کر دی. عرض کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اترنے لگ گیا، امت کی فکر کو دور کرنے لگ گئے. فرمانے لگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سورۃ القدر کا نزول ہو گیا، سورۃ القدر کو نازل کر دیا گیا. سورۃ القدر کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب سن لیجئے، میں نے اپنے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. پہلی آیت سورۃ القدر کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے اس قرآن کو اتارا ہے کس میں؟ بولو بھئی کس میں؟ لیلۃ القدر میں. اللہ پاک جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرتا ہے نا، اس کی نسبت اللہ قرآن سے جوڑتا ہے. رمضان المبارک کی اہمیت اللہ نے بیان کی تو رمضان پورے مہینے کو اللہ نے قرآن سے جوڑا کہ اللہ نے اس میں قرآن کو اتارا ہے اور رات بھی لیلۃ القدر کی ہے. فرمایا کہ وہ رات سمجھ لیجئے کہ جس رات میں نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کس رات میں اتارا قرآن؟ توجہ رکھے، میں بات سمیٹوں کیونکہ مضمون طویل ہے، ہم بس ترجمے کی طرف. لیلۃ القدر میں نے قرآن کو اتارا ہے. آگے لیلۃ القدر اللہ نے بیان کرنی ہے، اس سے پہلے اس کی اہمیت اللہ خود بیان کر رہا ہے. یہ کیسا خوبصورت طریقہ ہے بات کا سمجھانے کا انداز. اللہ پاک ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا کہ لیلۃ القدر کی رات اتنی بڑی رات ہے، نہیں، پہلے اس کی اہمیت سمجھائی، اس کی نسبتیں بتائی. فرمایا لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا ہے. پھر آگے اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 2. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور میرے محبوب کیا آپ جانتے ہی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ او بھائی تجھے خبر بھی ہے ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے؟ کس لیے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ماں کا درجہ بہت اونچا ہے. کئی جملوں میں ہم بھی بولتے ہیں بھئی تجھے احساس بھی ہے، تجھے پتہ بھی ہے کہ یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات کرنی ہے اس کو سمجھے اور وہ سمجھ آ جائے کہ بات کتنی بڑی ہے. فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو خبر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ رات کیا ہے؟ یہ سوال کر کے اب اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ وہ رات ہے کیا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
پہلی 2 آیات میں لیلۃ القدر کا تعارف کروایا، اس کی نسبت کو بیان کیا، اس کی اہمیت کا ذکر کیا، پھر لیلۃ القدر کی فضیلت بتا دی، کتنی بڑی وہ رات ہے، کتنی وہ عظیم رات ہے، کتنی رحمتوں والی وہ رات ہے۔ فرمایا میرے محبوب لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی اعلیٰ رات ہے۔ آپ نے ان مجاہدین کا ذکر کیا، 1000 مہینوں کا ذکر کیا، ابھی میں نے کچھ دیر قبل ہی بتایا، 1000 مہینوں کا ذکر کر کے ترغیب ارشاد فرمائی، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، 1000 مہینوں تک جہاد کرتے رہے، چونکہ میرے محبوب نے 1000 مہینوں کا ذکر کیا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی بات بھی کتنی پسند آئی، اللہ نے 1000 کا ذکر خود ہی فرمایا، فرمایا میرے محبوب میں صرف 1000 کا نہیں کہوں گا، آپ کی امت کی ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، یوں نہیں فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کے قیام کے برابر ہے، یوں نہیں فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، یوں بھی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن میں کیا فرمایا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا میرے محبوب لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اس ایک رات کا قیام 1000 مہینوں کے قیام سے بھی اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں کے قیام سے بھی بہترین ہے، اس رات کی ایک نماز 1000 مہینوں کی نماز سے بھی اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہترین ہے، اس ایک رات میں خرچ کرنا 1000 مہینوں کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اس ایک رات میں قرآن پڑھنا 1000 مہینوں کے پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، زیادہ اعلیٰ فضیلت رکھتا ہے، اس ایک رات میں دعا کرنا 1000 مہینوں کی دعا سے بھی اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں کی دعا سے بھی بہترین ہے، وہ ایک رات اس کا ایک ایک لمحہ 1000 مہینوں کے لمحوں سے اعلیٰ ہے، وہ دن بھی 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، وہ رات بھی 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ کا ذکر فرمایا، بہترین کا ذکر کیا کہ ایک لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اعلیٰ عبادت ہے۔ اب اس کو اعلیٰ کون فرما رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولے آپ، اس رات کو بہترین کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے نا، اس کو 1000 مہینوں سے اعلیٰ رب فرما رہا ہے نا۔ اب جس چیز کو رب کہے کہ بہترین ہے، وہ کتنی بہترین ہوگی؟ جس کو خالق کہے کہ بہترین رات ہے، اعلیٰ رات ہے، زبردست رات ہے، وہ رات کتنی بہترین ہوگی۔ دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جنت بہترین جگہ ہے، جنت کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے ایمان والوں کے لیے، جنت اعلیٰ ٹھکانہ ہے اعمال کرنے والوں کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جنت کتنی بہترین ہے، جانتے ہیں نا سارے۔ مسجد کے ساتھ تعاون کریں، میری طرف توجہ رکھیں، میں بات سمیٹ دوں، 1-2 مسئلے بھی میں نے بیان کرنے بیچ میں۔ 1000 مہینوں سے بہترین ہے، 1000 مہینوں سے بہترین ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے۔